ناظرین، رمضان کے اس مبارک مہینے میں جب اس طریقے کی ویڈیو سامنے آتی ہیں تو واقعی بہت ہی افسوس ہوتا ہے، اور وہ شعر یاد آتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، غور سے اسکرین پر دیکھیے کہ کتنی تیز رفتاری کے ساتھ اور کتنی سرعت کے ساتھ جو ہے تراویح کی نماز یہ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ کیا یہ سمجھیں گے، کیا پڑھیں گے، واللہ عالم۔ پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ یہ تقریباً 50 سے 51 سیکنڈ کی ویڈیو ہے۔ ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اس کو بھی دیکھ لیں۔ مطلب پورا تماشا بنا رکھا ہے دین کو لوگوں نے، یہ دیکھ لیں۔ دو تین باتیں آپ کے سامنے مجھے کرنی ہیں۔ اگر اپنے آپ کو آپ مسلمان کہتے ہو، اگر اپنے آپ کو آپ ایمان والا سمجھتے ہو، تو آپ مجھے اس بات کا جواب دو کہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہ جو نماز تراویح پڑھی جا رہی ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز پڑھتے تھے؟ اللہ کے رسول جب رکوع کرتے تھے تو اس وقت تک رکوع کرتے تھے حتی تطمئن راکعا، فرمایا کہ یہاں تک کہ تم رکوع کرتے ہوئے مطمئن ہو جاؤ، سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدہ کرتے ہوئے مطمئن ہو جاؤ۔ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے جیسے ہمیں کوئی ٹرین پکڑنی ہے 200-400 کی اسپیڈ سے ہم نے جو ہے نماز کو ختم کر دیا۔ کتنے افسوس اور کتنے جو ہے عار کی بات ہے، اور یقیناً رمضان کے اس بابرکت مہینے میں جب اس طریقے کی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں دل افسوس کرتا ہے، بہت ہی افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر کے۔ یہ مسئلہ تو الگ ہے بھائی، 20 رکعت تراویح 8 رکعت تراویح کا مسئلہ تو چھوڑ دیجئے، وہ تو دوسری بحث ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ یہ جو نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ آخر کہاں سے یہ چیز ثابت ہے؟ صحابہ کرام نے ایسی نماز پڑھی ہے؟ اللہ کے رسول نے ایسی نماز نعوذ باللہ پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اللہ نے کہا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھا کرو۔ قرآن کے کچھ حقوق ہیں، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ جب قرآن پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو ایمان لانے کے بعد اب اس کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھ کر کے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ بھی قرآن کا ایک حق ہے۔ اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی قرآن کے حقوق میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی آپ پڑھو گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو حضرت اماں عائشہ کہتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق اگر دیکھنا ہے تو قرآن دیکھ لو۔ اب یہ لوگ کیا قرآن دیکھیں گے جو صرف یعلمون اور تعلمون دیکھ رہے ہیں؟ باقی پوری مکمل آیت جو ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ آپ لاکھ غور سے سننے کی کوشش کریں، یہ صرف جو ہے خانہ پوری ہو رہی ہے۔ کوئی 3 دن میں تراویح ختم کرنے کے چکر میں، کوئی 10 دن کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ یہ سب، یہ جو شبینہ، یہ 3 دن کی تراویح، یہ جو ہم نے اپنی طرف سے نکال رکھی ہے نا، اس کا دین میں دور دور تک جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام کے اندر۔ آیا حافظ صاحب کو آپ نے بلا لیا، قرآن ختم کر لیا، اور اس کے بعد پھر 3 دن 4 دن پڑھنے کے بعد، 10 دن پڑھنے کے بعد پورے مہینے ہم جو ہے فری ہو گئے۔ اب ہمیں نہ تراویح کی نماز پڑھنی ہے، نہ ہمیں مسجد میں آنا ہے۔ قرآن یہ ختم ہونے کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا ہے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اللہ نے نازل کیا۔ کتنا آپ نے سمجھا ہے، کتنا آپ نے اس کو پڑھا ہے، کتنا اس کے حقوق کی ادائیگی کی ہے آپ نے۔ قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو سیکھا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، اسے سکھاتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ قرآن کا ایک اور حق ہے، قرآن کا ایک حق یہ بھی ہے میرے بھائی کہ اس کا دفاع کیا جائے۔ اگر کوئی اس کے حقوق کی پامالی کرتا ہے، جیسے کہ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر بھی کریں، ان لوگوں تک پہنچائیں جو قرآن کے حقوق نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ قرآن کا حق کیا ہے۔ آپ کے حق کی اگر پامالی ہو تو آپ روڈ پر اتر جائیں گے، آپ اسٹرائک کریں گے، آپ احتجاج درج کروائیں گے، بہت ساری چیزیں آپ کریں گے، آپ ایکشن لیں گے۔ بھئی اللہ کا کلام ہے، یہ اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس کو لوگ اخبار کی طرح بس پڑھتے جا رہے ہیں، مذاق بنا رکھا ہے، اتنی
تیزی سے تو کوئی اخبار بھی نہیں پڑھتا ہے بھائی، اخبار اور نیوز پیپرز بھی لوگ سمجھ سمجھ کر کے پڑھتے ہیں کہ آخر خبر کیا ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے قرآن اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے، ہاں اس کو سمجھ کر کے کوئی نہیں پڑھتا۔ تو اس کی جو پامالی ہو رہی ہے حقوق کی، بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس میں ہمیں آگے آنا پڑے گا اور ایسے حفاظ کے اوپر ہمیں ایکشن لینا پڑے گا، ان لوگوں کے خلاف بھی ایکشن لینا پڑے گا جنہوں نے اپنی مسجدوں کے اندر تراویح کا تو اہتمام کیا ہے، لیکن یہ اہتمام نہیں ہے کہ قرآن کو کتنا سمجھا جائے اور کتنا اس پر عمل کیا جائے، اس کا کوئی اہتمام نہیں ان کے یہاں۔ ایک حق یہ بھی ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، ان الحکم الا للہ۔ فیصلہ جب بات آ جائے معاملات کی، بات آ جائے عبادات کی، تو ہم بعض دفعہ عبادات میں تو قرآن و حدیث سے فیصلے کروا لیتے ہیں، لیکن معاملات کی جب بات آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے قانون کے حساب سے ہم فائدے میں رہیں گے یا پھر شریعت کے قانون کے حساب سے۔ وہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم شریعت کے قانون کے حساب سے فائدے میں رہتے ہیں تو ہم شرعی فیصلہ کرواتے ہیں، اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں دنیاوی قانون کو جو ہے اگر ہم اپنائیں گے تو یہاں ہم زیادہ فائدے میں رہیں گے، وہاں ہم دنیا کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ہر حال میں آپ کو قرآن و حدیث کے فیصلے کو اور اس کے احکام کو اپنانا ہے، یہی ایک مسلمان کی اور ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کے اس بابرکت مہینے میں کم سے کم قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک جو ہے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔